یا کریم اللہ یا رحیم اللہ یا کریم اللہ یا رحیم اللہ رحمان رحیم اللہ یا کریم اللہ رحمان رحیم اللہ یا عظیم اللہ رحمان رحیم اللہ یا کریم اللہ تیرا ہر رنگ آیا اے میرے رحمان رحیم تیرا ہر رنگ آیا اے میرے رحمان رحیم تو ہی ہر شے میں نہا اے میرے رحمان رحیم تو ہی ہر شے میں نہا اے میرے رحمان رحیم یا کریم اللہ یا رحیم اللہ یا کریم اللہ یا رحیم اللہ رحمان رحیم اللہ یا کریم اللہ رحمان رحیم اللہ یا عظیم اللہ رحمان رحیم اللہ یا کریم اللہ سبحان اللہ کہ میرے دل کی بھی حسرت پوری ہے میرے شاہ کر دیں میرے دل کی بھی حسرت پوری اے میرے شاہ کر دیں مدینے میں مجھے 2 گز زمین آقا عطا کر دیں اور کرم کی ایک نظر مجھ پر شہ ہر 2 سرا کر دیں منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دیں منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دیں غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دیں غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دیں اور بدل سکتا نہیں ہرگز عمر جو فیصلہ کر دیں جو نہ مانے تو اس کے سر کو تن سے وہ جدا کر دیں اور جناب حضرت صدیق ان پر سب فدا کر دیں نبی سے جو وہ بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں نبی سے جو وہ بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دیں منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دیں سبحان اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ تقبل اللہ احسنتی اللہ تبارک و تعالی آباد رکھے سلامت رکھے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صدیق ہیں ایک اوج ہیں ایک برتری ہیں صدیق ہیں ایک فخر ہیں ایک تازگی ہیں ہر آئینے ہر روشنی کو ہے تسلیم صدیق تو
ایک آئینہ، ایک روشنی ہے۔ آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں، جن کی سیرت مبارکہ پہ آج تذکرہ ہوگا، جناب نوجوان نسل کے لیے روشنی ہیں، آپ آگہی ہیں، اور آپ کی سیرت مبارکہ مشعل راہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، امام عاشقین، انیس العارفین، تاجدار صداقت۔ قرآن کہتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات کرو۔ اور جب بات ہوتی ہے سچی بات کی تو جناب ذہن سبقت کرتا ہے جس ہستی کی جانب، وہ ہستی ہے تاجدار صداقت کی، وہ ہستی ہے جناب صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ ہستی ہے یار غار و مزار کی، اور وہی ہستی ہے مجسم سچائی اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجسم صورت، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آج ہم سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پہلا پروگرام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ میزبانی کا شرف اس ذرائع ناچیز کے حصے میں آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ ہم سب کی بے حد پسندیدہ آواز، ایسی آواز کہ بارہا ہم نے ان کی خوبصورت آواز کی نکھت سے اپنی سماعتوں کو معطر کیا ہے، یعنی محترمہ حوریہ فہیم قادری، آپ کی خوبصورت آواز سے آغاز ہوا ہے۔ انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہماری جناب، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے آپ سے سیکھا ہے، اور آپ بہت خوبی کے ساتھ ہم سب کو سمجھاتی ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب بات ہو صحابہ کی تو ہمیں احترام سکھاتی ہیں، اور ہماری ٹیچر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، تو خوش آمدید کہتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا خوبصورت انداز بیاں ہے۔ میں آج چونکہ پہلی نشست ہے تو قبول اسلام سے پہلے جو آپ کی حیات مبارکہ ہے اور پھر آپ کے مشاغل حیات میں جاننا چاہوں گی۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قافلہ صحابہ کے سالار اعظم، وہ بڑی خوبصورتی سے علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ چراغ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس۔ صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول خدا کا رسول بس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بے شک ایسی ہی صورتحال ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت قریبی مزاج آشنا، واہ، ایسے مزاج آشنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں اور جان جاتے ہیں کہ مزاج یار کیا ہے۔ رفاقت ہو تو ایسی، رفاقت ہو تو ایسی۔ تو آپ نے اسلام سے قبل کی بات کی، تو آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 برس چھوٹے، اسی علاقے اسی محلے میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بچپن سے ایک دوستی ہے، ایک طبیعتوں میں ہم آہنگی ہے، مزاجوں میں ہم آہنگی ہے۔ آپ دیکھیں تو دوستی ہوتی ہی وہاں ہے جہاں طبیعتیں ملتی ہوں، مزاج ملتے ہوں۔ تو آپ اسی طرح سے بری تمام خصائل سے دور رہے، ہمیشہ شراب، جوا، جو چیزیں بت پرستی، ان چیزوں سے ہمیشہ دور رہتے ہوئے خصائل حمیدہ آپ میں، یعنی آپ ابتدا ہی سے موحد تھے؟ جی، پائے جاتے تھے۔ آپ کے والد عثمان ابو قحافہ اور آپ کی والدہ ام الخیر سلمہ بھی صحابیت کے شرف سے بھی بیراور ہوئے، اسلام کے ساتھ 4 پشتیں آپ کی صحابیت سے ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ندا وہاں ایک رواج تھا عربوں میں کہ کسی کی عادات و اطوار کو جانچنا ہو تو نسب کو دیکھتے تھے، یہ کس قبیلے سے تعلق ہے، اس کا نسب کون سا ہے۔ تو نسب جب سامنے آ جاتا تھا تو اس کی پورا مزاج، طبیعتیں، عادات سامنے آ جاتی تھی۔ تو آپ کا جو قبیلہ تھا وہ قریش قبیلے کا ایک معزز قبیلہ تھا، جس میں 6ٹھی پشت پہ جا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ ساتویں بھی آپ بعض وہ ساتویں کہتے ہیں، بعض 6ٹھی کہتے ہیں۔ مرہ بن کعب پہ جا کے آپ کا جو ہے وہ مل جاتا ہے، اور آپ کے قبیلے کے ذمہ تھا دیت اور خون بہا اور اس کا وہ لینا، ساتھ ساتھ آپ علم انصاب میں ماہر تھے۔ پھر دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے نسب، ایک ہوتا ہے پھر کسب، کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ تو آپ ایک ظاہراً تو مالدار تاجر ہیں، صاحب ثروت ہیں، مگر میں تو کسب یہ کہوں گی کہ غرباء اور مساکین کا ہمیشہ سے ہاتھ تھامنا، ان کی مدد کرنا،
آپ کے بارے میں آتا ہے کہ مہمان خانہ کھولا ہوا تھا آپ نے اسلام سے قبل بھی. سبحان اللہ. مسافر جو آتے تھے وہ وہیں پہ ان کو مفت رہائش اور کھانا ملتا تھا. سبحان اللہ. سبحان تو چونکہ صاحب ثروت تھے اور با اخلاق تھے, فہم و فراست رکھتے تھے, دانش مندی میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا, جی. تو ایک مکہ کے ایک سرداروں میں شمار ہوتا تھا اور آپ کی بات کو سنا اور مانا جاتا تھا. تجارت پیشہ تھے, اس لیے شام اور دیگر علاقوں میں سفر کیا کرتے تھے. تو ایک سفر سے بھی آپ دیکھیں فہم و فراست میں اضافہ ہوتا ہے, انسان سیکھتا ہے مختلف اسفار پہ جا کر. تو آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ جب بھی جاتے سفر سے تو آپ کی دانش مندی میں گویا اور اضافہ ہو جاتا, اور دیگر علاقوں کے بھی آپ حالات سے بخوبی واقف ہو جاتے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جناب ہم نے جانا کہ آپ ٹریڈ کرتے تھے, کپڑے کی تجارت کرتے تھے, اور ویسے بھی ویلدی تھے, قبیلہ بنو تیم سے آپ کا تعلق تھا. قبول اسلام اور پھر قبول اسلام کے بعد کے حالات. دیکھیں یہ ایک بڑا انسیڈنٹ کے ایک واقعہ بڑا خوبصورت کہ آپ کے اسلام لانے کو بھی وحی الہی سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ آپ کو ازل سے منتخب کیا گیا تھا نبی کریم علیہ السلام کی دوستی کے لیے, آپ کی جانشینی کے لیے. سبحان اللہ. تو آپ جب شام کے ایک سفر پر تھے تو آپ نے خواب دیکھا, آپ ایک راہب کے پاس گئے, خواب سنایا, نے کہا کہ کس قبیلے سے ہو, کس شہر سے ہو. جب بتایا گیا تو بتایا کہ تمہارے علاقے میں ابھی نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور تم ان کے جانشین ہو گئے, تم ان کے یار غار ہو گئے. یہ اب ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں. تو آپ جب واپس آئے تو آپ کے دیرینہ دوست نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت اسلام کا جو پہلی دعوت دی گئی اب گھر کے باہر مردوں میں, وہ سب سے پہلی سیدنا صدیق اکبر کو دی گئی, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فوراً اس اسلام کو قبول کیا. اور آقا کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک کہ ہر ایک نے کچھ توقف کیا, کچھ چاٹ کی, کچھ تردد کیا. صدیق اکبر نے کہیں کسی طرح کے تردد کا اظہار نہ کیا. پھر آپ دیکھیں تو دوستی ہوتی ہے تو برابری کی بنیادوں پر ہوتی ہے, آپ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوتے ہیں. مگر وہ لمحہ کہ جن لمحوں میں آپ نے اسلام قبول کیا, ان کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کو چوما. اس کے بعد گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. اور اس کے بعد سے آپ کی حیثیت ایک دم ایک عاجز بے کس غلام کی سی ہو گئی, ایک عاشق صادق جیسی ہو گئی. آپ ہر وقت اپنی جان تک لٹانے کے لیے حضور پر تیار رہتے ہیں, جبکہ رؤسائے قریش میں ہیں, مکے کے ویلدی انسان داروں میں شمار ہوتا ہے, ایک عزت دار گھرانے سے سب کچھ ہے. مگر جو ہی جس لمحے وہ دوستی ایسی جانثاری میں بدلتی ہے کہ آپ کا نام عاشقوں میں, آپ کا نام جانثاروں میں سر فہرست نظر آتا ہے. اور ابھی جیسے حوریہ نے بھی شعر میں پڑھا کہ مادر پدر اولاد جان ہر چیز قربان کر دی, ہر چیز حضور کے قدموں پہ رکھ دی. اور ایک بیٹا ہے جو وہ کہتا ہے کہ غزوہ بدر میں جس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا, کہتا ہے کہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے تو میں نے چھوڑ دیا. فرمایا تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں نہیں چھوڑتا. اللہ بس میں یار حضور کا ہے, وہ دل سے بیگانہ کر دیا جو اپنے بھی تھے کہ جو حضور کے نہ ہوئے وہ ہمارے نہ ہوئے. سبحان اللہ. عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت کا جزء لا ینفق, جدا نہیں ہوگا, یہ وہ حصہ ہے اب سیرت کا. میں آپ کی سمت آپ دوبارہ آ رہی ہوں, اور مجھے یہ بتائیے کہ اللہ اکبر, ہجرت کی رات میں بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بلکہ کئی دنوں کا یہ سفر, اور آپ جو ہے حضور کے ساتھ ساتھ ہیں. ہمیں سفر میں حضر میں آپ حضور کے ساتھ نظر آتے ہیں, آج مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں, اور حشر میں آپ کے ساتھ ہی آپ اٹھیں گے بھی. مجھے یہ بتائیے کہ ہجرت کا جو واقعہ ہے, جو حضور کے آپ ساتھ رہے, اس کا احوال. دیکھیں یار غار و مزار کہا جاتا ہے آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ پاک سے ہجرت کی اجازت دے دی تو مسلمان جانے لگے. سیدنا صدیق اکبر نے بھی تیاری کی تو آپ نے روک لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رونے لگ گئے. میں نے خوشی سے روتے ہوئے پہلی دفعہ کسی کو دیکھا تھا کہ حضور نے اپنے ساتھ کے لیے روک لیا. آپ نے 2 اونٹنیاں تیار کی. تو جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکل کر آئے, سیدنا صدیق اکبر انہیں لے کر گئے. جو غار ثور جا چکے ہیں انہیں معلوم ہے کہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا پہاڑی سفر ہے اوپر جاتے ہوئے. تو راستے میں جبین رسالت پہ تھکاوٹ کے آثار نظر آئے تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے دوش مبارک پر رسالت کو سوار کیا. گویا
صداقت کی دوش ہے اور انوار نبوت اس پر ضیاء پاشیاں کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اس عالم میں آپ لے کر غار ثور تک پہنچتے ہیں اور غار ثور کے اندر جانے سے پہلے آپ عرض کرتے ہیں کہ آپ رکیے. جی. اب یہ دیکھیں ایک عاجز، ایک غلام اور ایک خادم کسی حیثیت سے کہ میں پہلے صفائی کر لوں غار ثور کی. تو آپ اندر جاتے ہیں، ہر طرح سے اسے صاف کرتے ہیں، اس کے بعد حضور کو اندر لے کر جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سو جاتے ہیں. تو ایسے میں ایک سانپ نکلنا چاہتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں روایات میں کہ زیارت چاہتا تھا. منتظر. تو آپ ایڑی رکھے ہوئے ہیں، آپ ایڑی ہٹاتے نہیں ہیں. سبحان اللہ، تو لیکن اس سے درد کی شدت سے آنکھ سے آنسو بہتے ہیں. تو حضور چشمان مبارکہ کھولتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر لعاب دہن لگاتے ہیں تو اس سے وہ درد ختم ہو جاتا ہے. مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، قربان جائیں ان پر کہ جنہوں نے سارا نظام سنکرونائزڈ ہے، سب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. پروردگار کا کرم ہو رہا ہے اور دیکھیں کس طرح نظام چل رہا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ آپا، بارک اللہ، تقبل اللہ. ہمیشہ کی طرح آپ کا خوبصورت اور بہترین انداز، اور اللہ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے، وسعتیں عطا فرمائے. جی جی آپ. ارتباط صداقت و نبوت کا خلاصہ ہے یار غار ہونا. سبحان اللہ، ساعتوں میں آپ کا ساتھ ہونا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے، کیا بات ہے جناب. ہم چاہ رہے تھے کہ اور بات ہو لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا جناب. آج اس کو یہاں ہم روک رہے ہیں سلسلے کو، اور انشاءاللہ نئی نشست کے ساتھ حاضر ہوں گے اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، کیونکہ یہ جناب توصیف صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حوریہ فہیم قادری آپ کی خوبصورت آواز میں کلام شامل کریں گے. سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے. سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے. عرض کی صدیق نے پیش رسول، عرض کی صدیق نے پیش رسول، کہ مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، مال و زر کیا جان بھی قربان گئے. سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے. جانشین مصطفیٰ صدیق ہے، جانشین مصطفیٰ صدیق ہے. کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے، کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے. سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے. اور مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا، مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا. کس قدر ابو بکر تیری شان ہے، کس قدر ابو بکر تیری شان ہے. اور اے فریدی ان کی شان پاک میں،
ثانی اصل آیہ قرآن ہے، ثانی اصل آیہ قرآن ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔